وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رحمت و سلامتی ہو آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی زندہ ہے، القیوم وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ کیا کی ہے، اتاری ہے، نازل کی ہے، مصدق لما بین یدیہ اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے کیا ہے پہلے ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اور اس اللہ نے ہی نازل کیا ہے تورات کو اور انجیل کو، من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اس نے ہی نازل کیا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کو، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ کس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت کیا ہے عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالی سب پر غالب ہے اور وہ کیا لینے والا ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہ سکتی ہے اور نہ ہی آسمان میں، هو الذی یصورکم فی الارحام وہ اللہ وہی ذات ہے جو تصویریں بناتا ہے تمہارے ماؤں کے رحموں میں، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحکیم جو کمال کیا ہے، وہ کمال حکمت والا ہے۔ تو یقیناً یہ کتاب، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کو حق اور سچ کے ساتھ کیا کیا ہے، نازل کیا ہے، اور جو اس قرآن مجید سے پہلی والی جو کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں، وہ تورات ہے اور انجیل ہے، اور ایسے ہی وہ کیا ہے، زبور ہے۔ تورات کس نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ، اور زبور حضرت، اور یہ کتاب قرآن پیارے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے، ایک تو یہ حق اور سچ کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں مثلا تورات و انجیل، یہ ان کی کیا کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، جو بشارتیں جو حکم احکام ان کے اندر ہیں وہی تقریباً اسی قرآن مجید کے اندر ہے۔ اگر یہ کسی اور نے نازل کی ہوتی یا کسی اور کی طرف سے ہوتی تو پھر ان میں آپس میں کیا ہوتا، اختلاف ہوتا، لیکن اب اس میں کوئی اختلاف ان سے یہی کہا جا رہا ہے جب تم پہلی کتابوں کو مانتے ہو تو پھر یہ کتاب قرآن جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، آپ اس کو پھر کیوں نہیں مانتے،
اس کو نہ ماننے کا پھر کیا جواز بنتا ہے؟ جو کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے آپ اس کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہوا آپ لوگ پہلی کو بھی نہیں مانتے اور اس کو بھی نہیں مانتے، جس طرح ہم پچھلے اسباق میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ تو وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہی تھی، لیکن اب ان کے اندر بہت ساری تبدیلی اور اس کے احکامات کو کیا کر دیا گیا ہے؟ بدل دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اب اس فرقان جو حق و باطل کے درمیان کیا کرنے والی ہے؟ فرق کرنے والی ہے، یہ ایسی کتاب حکیم کو نازل کیا ہے جس کے اندر قیامت کی دیواروں تک کوئی بھی کمی اور بیشی ہو سکتی نہیں، کیونکہ اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کس نے؟ اللہ نے لیا ہے۔ تو اس لیے یہ حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت کیا ہے؟ عذاب ہے۔ واللہ عزیز، اللہ سب پہ غالب ہے، ذو انتقام، اور وہ بدلہ لینے کے اوپر بھی پوری طرح سے کیا ہے؟ قادر ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی ذات ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ خوبیاں، یہ صفات، یہ کمالات اللہ کی ذات کے اندر ہے کہ زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز بھی اس سے چھپی، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرے اوپر بھی زمین و آسمان کی جو چھپی چیزیں ہیں وہ چھپی نہیں ہیں، وہ ظاہر ہیں۔ یہ اگر ہستی ہے تو یہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو عیسائیوں کے اس عقیدہ کی نفی کی جا رہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کو وہ اللہ یا اللہ کا کیا مانتے تھے؟ بیٹا مانتے تھے، کہ وہ کسی صورت بھی الہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی کے اندر بھی یہ صفات اور خوبی ہو سکتی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں کے اندر تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اب کسی کو کالا بنا دے، کسی کو سفید بنا دے، کسی کو کامل بنا دے، کسی کو ادھورا بنا دے، کسی کو کس انداز سے بنا دے۔ تو یہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر، اس بند کوٹھڑی کے اندر پورے یہ یہ پورے کیا کہتے ہیں مرحلے سے گزارنا اور پھر بہترین شکل و صورت دے کے بچہ پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، کہتے ہیں جی اور بھی کوئی کر سکتا ہے، جب سیر بناؤں دی واری آؤندی مک مسالہ جاوے۔ اج جڑے دولے شاہ دے چوہے بنے نا جی، کہتے ہیں یہ جب مسالہ ختم ہوتا ہے تو پھر وہ سر چھوٹا رہ جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کام کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ تو عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے کہ جس کو تم معبود مانتے ہو وہ اس پورے مرحلہ سے گزر کر ہی اس دنیا میں وہ آئے ہیں۔ تو جو آدمی خود پیدا ہوا ہو وہ کسی صورت بھی الہ اور معبود ہو سکتا نہیں، خود بخود نفی ہو گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر کون ہے؟ وہی اللہ ہے، العزیز جو سب پہ کیا ہے؟ غالب ہے، الحکیم جو کمال کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ تو یقیناً اللہ خالق ہے، باقی سبھی اس کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اللہ کے سوا اگر کسی کو معبود برحق یا معبود مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا ایسے لوگوں نے اپنے خالق اور مخلوق کا فرق، بلکہ قرآن کے دوسرے الفاظ میں وما قدر اللہ حق قدر ہی، ان لوگوں نے ایسی اللہ کی قدر کی ہی نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا کیا تھا؟ حق تھا۔ تو یہ دراصل عیسائیوں کے ان غلط عقیدہ کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ عیسیٰ ہے، نہ ان کی والدہ ہے، اور نہ ہی کوئی اور ہے، اور نہ ہی کوئی اور ہو سکتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید جو قیامت کی دیواروں تک ہمارے لیے رہنمائی والی کتاب ہے، حق و باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والی چیز ہے، تو یہ ہم اسی لیے حق و باطل کے درمیان فرق کریں گے جب ہمیں ان عقائد کے بارے میں اچھی طرح سے کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح رستہ
منتخب کرنے کی توفیق دے دے، اور پھر اسی صراط مستقیم کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ زندہ رکھے اسلام کے اوپر، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بھی ہمارے فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے بنا دے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے اولاد حضرات کو اللہ تعالیٰ نیک نورینہ اولاد نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب